ہمارا مطالبہ IPPs کو لگام دینے کا ہے۔ اب تک اعلانات اور گفتگو اور بات چیت تو ہوئی ہے، ہم حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز تحریری طور پر، واضح طور پر، متعین طور پر طے ہونی چاہیے کہ اب IPPs کا یہ جو دھندا ہے اس کو کہیں روک لگنی چاہیے۔ جو بوسیدہ خراب پلانٹ ہیں ان کو ٹھکانے لگنا چاہیے، ان کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ جو غلط معاہدے ہیں جب جانچ پڑتال ہوگی اور مکمل جانچ پڑتال یعنی فارنزک آڈٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں سب پتہ چل جائے گا کہ کون کون ملوث ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 1994 سے لے کر اب تک 30 سال میں ہر حکومت نے ان IPPs کو طاقت پہنچائی ہے، نئی نئی IPPs لگی ہیں، غلط سلط جو ہے وہ معاہدے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا برا حال ہو گیا ہے۔ اور 2 ٹریلین ارب یعنی 2 ٹریلین روپے پاکستان کے لوگ ہر سال اگر اپنے بلوں میں لگ کر یا ٹیکسوں کی صورت میں جمع کر کے ان چند لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت کیسے پنپ سکتی ہے۔ ہم کیوں یہ ہزاروں ارب روپے ان کو جمع کرائیں؟ جو ہمارے بھاشا ڈیم کی بات چل رہی تھی، 1400 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ تھا، ایسا ہی ہے نا؟ 1400 ارب روپے کا مطلب یہ ہے کہ جو IPPs کو ہم صرف وہ پیمنٹ ادا کر رہے ہیں جو وہ بجلی بناتے نہیں ہیں، اس سے بھی کم قیمت میں وہ ڈیم بن جاتا۔ ایک سال میں جتنے پیسے ہم ان کو دیتے ہیں اس سے بھی کم قیمت میں وہ ڈیم بن جاتا، لیکن ہم نے اپنا وہ کام نہیں کیا، بلکہ ہم ان چند لوگوں کو ہماری خون پسینے کی کمائی وہ جو ہے وہ نچوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی صورت میں بھی اب IPPs کو تو اسپیئر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوٹیں کھائیں مزے کریں اور پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ہے وہ ذلت والی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے حکومت کی طرف سے جب تک واضح اور متعین طور پر چیز نہیں ہوگی، اور ہم مذاکرات میں یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل واضح اور متعین طور پر سامنے آئے، ہم کسی جو ہے وہ وعدہ فردا پہ یقین کر کے جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ IPP والا مسئلہ 100% ایڈریس ہونا چاہیے تاکہ چند ماہ میں پاکستان کے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے اور پاکستان کی معیشت کو چل پڑے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تنخواہ دار لوگ جنہوں نے پہلے بھی ٹیکس جمع کرایا ہے، 368 ارب روپے جمع کرایا ہے، یہ تنخواہ دار لوگ اب مزید ٹیکسوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تنخواہیں ہیں اور دوسری طرف مہنگائی ہے۔ مہنگائی کے نتیجے میں اگر کسی کی مثال کے طور پر لاکھ روپے تنخواہ بھی ہے، 2 لاکھ روپے تنخواہ بھی ہے، 3 لاکھ روپے بھی ہے، 50,000 ہے، تو جو اگر لاکھ روپے تنخواہ ہے تو مہنگائی کے بعد اگر یہ ایک سال میں 20 سے 25% انفلیشن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ تو آدھی کتنی رہ گئی، 80%، 83% رہ گئی۔ یعنی جو چیز 1 لاکھ روپے میں خریدی جا سکتی تھی وہ اب 1,20,000 روپے میں خریدی جائے گی، تنخواہ تو کم پڑ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ٹیکس مزید بڑھا دیں جتنا پہلے اس نے دیا تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس تنخواہ کی حیثیت رہ کیا گئی اب۔ تو یہ تو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے وہ مہنگائی کا بوجھ بھی برداشت کرے، وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ادا کرے، بجلی کے اوپر ٹیکس ہو، گیس کے اوپر ٹیکس ہو، آٹا چینی دال پہ ٹیکس لگا دیا، اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ادا کرے اور پھر ڈائریکٹ ٹیکس بھی اس سے مزید وصول کیا جائے، تو یہ مڈل کلاس لوگ، یہ سفید پوش لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ خود چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کرپشن شروع کر دیں، لوٹ پاٹ شروع کر دیں، ڈاکو بن جائیں۔ سارے ڈاکو بھی نہیں بن سکتے، کہاں جائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ؟ اس لیے قوم کو اس کام پہ نہ لگاؤ، نوجوانوں کے لیے راستے بناؤ، ورنہ یہ نوجوان یہ فرسٹریٹ ہو گئے تو پھر انارکی ہوگی، فساد ہوگا، کسی سے نہیں سنبھلے گا۔ جماعت اسلامی کا یہ دھرنا یہ پرامن دھرنا ہے اور ہم نے اب تک حالات کو پوری طریقے سے کنٹرول میں رکھا ہے، اور اس لیے کنٹرول میں رکھا ہے کہ پاکستان کسی بھی نئے فساد انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں، پہلے ہی ہمارے ہاں انسرجنسیز موجود ہیں، پہلے ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حکومت، اداروں اور عوام کے درمیان یہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ گیپ جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی فساد پھیلتا ہے۔ تو ہم مزید کسی ایسی چیز میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔
لیکن حکومت یہ سمجھے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس اور وہ جو چاہے کرتے رہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ آج 14واں دن ہے اس دھرنے کا۔ ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں، آئی پی پیز کو لگام دو، اس کا پورا اثر بجلی کے بلوں میں لاؤ، تنخواہ دار کے ٹیرف کو کم کرو، بڑے جاگیردار اور جو لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ۔ پاکستان میں اس طبقے کو کیوں استثناء حاصل ہے؟ ایک غریب تو اپنے موبائل کے کارڈ میں ٹیکس ادا کرے، لیکن بڑی بڑی جاگیروں والے اگر ٹیکس ادا نہ کریں تو پھر کیسے چلے گا ملک؟ تنخواہ دار 368 ارب روپے تھے انکم ٹیکس کے، جاگیردار 5 ارب روپے جمع کرائے پورے پاکستان میں۔ ہم چھوٹے کسانوں کی تو بات نہیں کر رہے، چھوٹے کاشتکاروں کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ریلیف دو، لیکن بڑے جاگیرداروں کو تو ٹیکس نیٹ میں لاؤ، ان سے تو وصول کرو، اور ان جاگیروں کو کہ جو جاگیریں انگریز کی عطا کردہ تھی، جو انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمائی، ان کی اولادیں مزے کر رہی ہیں، سیاست بھی ان کی، سماج میں گرفت بھی ان کی، دولت بھی ان کی، معیشت بھی ان کی، زراعت بھی ان کی، پھر گنے کی فصل بھی ان کی اور ملیں بھی ان کی چینی کی۔ تو یہ ایسا طبقہ جس نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، ان کی زمینیں تو کسانوں میں تقسیم ہونی چاہیے، لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ بات ایڈریس ہو رہی ہے، جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے محروموں، مجبوروں، مزدوروں اور کسانوں کی بات کی ہے۔ وہ ایکسپورٹر کہتا ہے کہ ہم ٹیکس دے سکتے ہیں، ٹیکس میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح چل رہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس ہم سے لے لیں اور یہ ایف بی آر کا دھندا اس میں شامل نہ ہو۔ تو یہ بہت جائز مطالبہ ہے، ایک نئے خرابی اور کرپشن کی طرف کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ لہذا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے ہمارا کہ ایکسپورٹر سے آپ ٹیکس لیں اور اسی طریقے سے لیں جس طرح چلا آ رہا ہے، ایک نیا فساد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایف بی آر کا جہاں تک تعلق ہے، ایف بی آر کے 22 سے 25 ہزار ملازمین ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود ایف بی آر میں کچھ انویسٹیگیشن کی گئی ایک زمانے میں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن سامنے آئی کہ جو پیسے ٹیکس میں وصول کیے جانے تھے اور رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ٹیکس نیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا میں، جو بڑا نہیں، لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو رشوت دے کر چھوڑ دیا گیا، وہ 1299 ارب روپے۔ آپ مارے پھرتے ہیں لوگوں سے، 1 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں، 2 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں، یہ تقریباً 4-5 ارب ڈالر بنتے ہیں جو صرف ایک ایف بی آر والا کرپشن کر رہا ہے، جبکہ ٹیکس جمع کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ اتنا سارا ٹیکس جمع کر لیتے ہیں، امپورٹ پہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، تو اتنے ملازمین کو ہم پالیں، ان میں سے بے شمار کی کرپشن کو بھگتیں، سسٹم کو مشکل کریں، تو یہ ایف بی آر ابھی نئے لنگڑیال صاحب چیئرمین بنے، اب یہ ان کا کام ہے نا کہ یہ 1200 ارب روپے تو میں بچا کر دیں، 1300 ارب روپے تو پیسے موجود ہیں۔ یہ پاکستان ایسا نہیں ہے کہ بانجھ ہو گیا ہے، یہ پاکستان، اس میں پوری صلاحیت موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، گئے گزرے حالات میں بھی، لیکن اگر سب لوٹ مار کرتے رہیں گے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے رہیں گے، یعنی ایک محکمے کی کرپشن اگر ختم ہو تو پاکستان کے یہ بجلی کے بل کتنے کم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہوگی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ کوئی ادارہ اور ادارے کا کوئی آدمی اکیلا نہیں کھا رہا ہوتا، اکیلا کھانے والا تو جلدی پکڑا جاتا ہے، لیکن جب پورا کا پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر تک کا، اوپر سے اور اوپر تک کا، اور اوپر سے اور اوپر تک کا، تب جا کر یہ مسئلہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک جال بن جاتا ہے، اور یہ جال پورے پاکستان کو برباد کر رہا ہے۔ یہ تو ایک محکمہ ہے، آپ جس محکمے کو اٹھا کر دیکھیں اس میں یہ کرپشن نظر آتی ہے، تو آپ گورننس اچھی نہ کریں، کرپشن ختم نہ کریں، آئی پی پیز کا پیٹ پالتے رہیں، ان کو فراہم کرتے رہیں، اور کہیں کہ ہم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے، ہم تنخواہ دار کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ لہذا ہمارا دھرنا یہاں موجود ہے۔ آج یہ دھرنا انشاءاللہ ایک بڑے جلسہ عام کی صورت میں ہوگا، مارچ بھی کریں گے اور جلسہ عام بھی کریں گے، اور آج کا یہ دھرنا انشاءاللہ ایک نیا پیغام دے گا پوری پاکستانی قوم کو۔ 2 ہفتے مکمل ہونے پر آج ایک بہت زبردست جلسہ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ میں پاکستانیوں سے
ارد گرد کے لوگوں سے، اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دھرنے میں شریک ہوں، اپنی پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دیں۔ ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم انتظامیہ سے مٹ بھیڑ نہیں چاہتے، ہم پولیس سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ہمیں اپنا حق چاہیے، پاکستان کے غریبوں کا، مڈل کلاس کا حق چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا یہ دھرنا جاری ہے۔ اور آج ہم نے اپنی ایک بڑی مشاورت بھی مجلس عاملہ کی صورت میں ابھی پریس کانفرنس کے فوراً بعد رکھی ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی بھی تمام تر صورتحال اس کے سامنے رکھے گی، اور پھر جو بھی ہماری جماعت اسلامی کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق ہم اس دھرنے کو اور پورے پاکستان کی اس تحریک کو ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی کوئی سوال؟ جی کوئی سوال اگر ہو تو، اور یہ سوال بھی آج بس 2-3 ہی لیجیے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو آئین اور قانون سے ماورا ہو، قانون کو ہاتھ میں لینے والا ہو۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کبھی مارچ کریں، کبھی واک کریں، کبھی آگے بڑھیں، کبھی پیچھے ہٹیں، پرامن طریقے سے موجود رہیں۔ ایک گملہ نہیں ٹوٹا یہاں، ایک پتھر نہیں پڑا کسی پر، الحمدللہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے، یہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بازار کے لوگوں کی سیل بڑھ گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں، اس لیے کہ سب کی آواز ہے۔ ذرا کوئی تکلیف محسوس بھی کر رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی تکلیف ہے، جس تکلیف میں ان لوگوں نے مبتلا کیا ہوا ہے حکمرانوں نے، وہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کا مارچ ہو یا جماعت اسلامی کا دھرنا ہو، جماعت اسلامی کا جلسہ ہو یا واک ہو، یہ سب چیزیں پرامن طریقے سے ہوتی ہیں، اس لیے حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم بھی مارچ بھی کریں گے اور یہاں جلسہ عام بھی کریں گے۔ کوئی ہمارا ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہوں، توڑ پھوڑ کر رہے ہوں۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ پرامن تحریک کو وہ اسپیس دے، بجائے اس کے کہ وہ حالات کو اس طرح سے بنا دے کہ افراتفری ہو جائے، انارکی ہو جائے، تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مذاکرات کو بند نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہماری بات مانے، روز بات کر رہے ہیں، روز ان سے جو ہے وہ اپنی تجاویز اور جو بھی مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بہرحال 4 دور ہو چکے ہیں، آج بھی ہو سکتا ہے کہ دور ہو جائے تو وہ بھی جاری رہے گا۔ دیکھیں، روزانہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کو بریفنگ دیتے ہیں میڈیا کو، اور ظاہر سی بات ہے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ حکومتی کمیٹی بھی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہیں پہنچی ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو اس طرح کی بات ہے نا، اس کو لمبا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ریلیف دیں لوگوں کو، لوگ بہت تنگ ہیں، پریشان ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں۔ اس لیے ماحول تو ابھی تک اچھا ہے ان سے بات چیت میں، لیکن ماحول سے کچھ نہیں ہوتا، اقدام ہونا چاہیے اور چیزوں کو لاک ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو بھی مان جانا چاہیے۔ اور ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہمیں ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پارٹی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کوئی ایسا مطالبہ تو لے کر آئے نہیں کہ ہماری پارٹی کو یہ ریلیف دے دو، ہمارا یہ مقدمہ ختم کر دو، ہمیں جیل سے رہا کر دو۔ یہ تو ہمارا ایجنڈا نہیں ہے نا۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس معاشی بحران سے آزادی دو اور ان کو جینے دو۔ بھائی حق دے دیں تو پھر چھیننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حق مانگنے آئیں، خیرات مانگنے تو نہیں آئے گا۔ تو جب یہ طریقے سے نہیں مانیں گے تو پھر حکمت عملی بنائی جائے گی اس کے بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی تھپڑ مارے آپ دوسرا گال پیش کریں، پھر مارے پھر تیسرا گال پیش کریں، اور آپ کہیں کہ جناب تھپڑ مارنے والوں کی تعداد بڑھا دو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ یہ تو نہیں چلے گا نا۔ پاکستانی قوم کتنا برداشت کرے گی؟
اور یہ بات اب حکمرانوں کو سمجھ لینی چاہیے. بہت شکریہ. اول تو یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں بالکل برسر زمین کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی راستہ روکا گیا، ہمارے لیے بھی کنٹینر لگائے گئے، ہمیں بھی اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا گیا، اگرچہ کہ ہم نے رکاوٹیں ہٹا دی تھیں، لیکن ہم نے پرامن طریقے سے اپنی اس تحریک کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. اور یہ بات اب پرانی ہو گئی ہے کہ کس نے کہا اور کس کے اشارے پر. اشاروں پہ چل رہے ہوتے تو اسمبلیوں میں ہمارے پاس بھی بہت سارے ممبران ہوتے، اشاروں پہ چل رہے ہوتے تو کراچی کا میئر ہمارا ہوتا، اور اشاروں پہ چلے بغیر ہمارا تھا، ان کے اشاروں کے بغیر ہی ہمارا بن رہا تھا. اشارے ہوئے تو ہمارا میئر نہیں بن سکا، اشارے ہوئے تو فارم 47 والے مسلط ہو گئے. اس لیے جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بات کر کے ایشو کو کنفیوز کرنے والی بات ہوتی ہے، ڈیفیوز کرنے والی. اس وقت کا ایشو عوام کا ریلیف ہے، اس لیے اس کو ڈیفیوز نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. چلیں.